تھا وارثوں کے لیے وہ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں درہم و دینار کی شکل میں موجود تھا. اتنا سونا اور چاندی تھا کہ ان کے ورثاء کلاڑیوں اور ہتھوڑوں سے وہ مال سونا چاندی زیورات کاٹتے تھے اور ورثاء میں تقسیم کرتے تھے. کسی نے پوچھا اتنی برکات کیوں؟ تو فرمایا میں نے 3 اصول زندگی میں اپنایا. میں مال ادھار خریدتا نہیں، ادھار بیچتا نہیں، اور کل کی لالچ میں مال کو ذخیرہ اندوزی آج نہیں کرتا. میں ذخیرہ اندوزی سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. احل اللہ البیع وحرم الربا، صدق اللہ العظیم. میرے سامعین و ناظرین، دوستو، یہ دور ایسا دور ہے کہ ہمارے جو بازار ہیں تقریباً ہر طرف بے رہ روی کا شکار ہے. اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا اس کی مین اور بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. اس امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں سے نوازا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی اور بڑے عذاب سے اس امت کی پناہ مانگی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی بدولت ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو ہم نے چھوڑا نہ ہو. تو تجارت آج میرا موضوع ہے کہ ہمارے بازاروں میں، ہمارے تجارت میں علماء اور دیندار لوگوں کا حصہ بہت ضروری ہے. اگر علماء اور دیندار اور دیانتدار امانت دار لوگ تجارت کی طرف نہیں آئیں گے تو ہم بے رہ روی کا شکار ہو جائیں گے. تجارت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت بہت عظیم مشغلہ ہے اور حلال کمائی کا ذریعہ ہے. اور اللہ کا قرآن خود بھی فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت حلال کر دی گئی اور سود کو حرام کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے خود ایک تاجر تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑی تاجرہ تھی. اور جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعارف سنا کہ ایک مکہ میں جوان ہے جو امانت دار ہے، جو سچا ہے، جو امین ہے، تو ان کو پیغام بھیجا کہ آپ آئیں اور میرے تجارت کے قافلے کے سربراہ بنیں. یوں سمجھیں کہ آج کے زمانے میں مینیجر بن جائیں، جی ایم بن جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ شام سے قافلہ تجارت واپس لے کر آئے تو پہلی دفعہ سے، اور جتنی دفعہ پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ گیا تھا اس سے بڑھ چڑھ کے نفع پایا گیا. تو اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت اور سچائی سے مرعوب ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیج دیا. اور کیا حسین جوڑی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتی تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلمہ پڑا، ایمان لے آئی، حلقہ بغوش اسلام کی آغوش میں آ گئی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی ساری تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق اللہ کی راہ میں لٹا دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 بڑے صحابہ جن کو دنیا میں جنت کا ٹکٹ دیا گیا، جن کو آج ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، وہ سب کے سب تاجر تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود بہت بڑے تاجر تھے. حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت ابو طلحہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو کیا کہنا ہے. یہ تو وہ صحابی تھے کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 1,000 اونٹ لدا ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تقریباً اکثر ظہر کی نماز کے بعد بازار کا چکر لگاتے اور لوگوں کو ترغیب دیتے، لوگوں کو تجارت کے فضائل سناتے اور سود سے بچنے کی نصیحت فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک غلے کے ڈھیر میں گئے اور ایک شخص غلے کا ڈھیر بیچ رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے میں یوں ہاتھ ڈالا. جب باہر نکالا تو ہاتھ تری شدہ تھا، ہاتھ گیلا ہو گیا. فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دھوکہ باز نہیں، البتہ آج بارش ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ تر ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس تر کو تم نے اوپر کیوں نہیں کر دیا، اس کو خشک کیوں نہیں کر دیا؟ یہ جو مشہور حدیث ہے
من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. یہ تب موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ملاوٹ نہ کریں، جو دھوکہ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث فرمائی التجار الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت والے دن نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. کیوں فرمایا؟ کیونکہ وہ جھوٹ بول کے نہ بیچنے والا ہو، سچائی اور دیانت کے ساتھ وہ اپنا کاروبار کرتا ہو. اس میں فضیلت ہے، اس میں اس کے لیے برکت ہے. قدیم زمانے میں لوگ اتنی احتیاط کیا کرتے تھے کہ جب وہ تجارت کے لیے جاتے تو وہ کسی عالم اور فقیہ کو ساتھ لے جایا کرتے تھے تاکہ وہ ہمیں سود سے بچنے کی تلقین کرے اور ہمیں ہر اس چیز سے آگاہ کرے جس میں سود کا شائبہ بھی اس میں نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بڑا مشہور اور سخت قانون تھا کہ ہمارے بازاروں کا رخ وہ انسان نہ کرے جو تجارت کے اصول کو نہ جانتا ہو. اگر وہ تجارت کے اصول کو جانے بغیر تجارت میں آئے گا تو وہ لوگوں کو سود بھی کھلائے گا اور خود بھی سود میں ملوث ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حلال روزی کمائیں اور تجارت کی طرف آئیں. علماء اور دیانتدار لوگوں کو اس کی طرف آنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ سود سے بچیں اور لوگوں کو بھی بچائیں اور جھوٹ نہ بولیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کے بڑے پیارے اصول بتائے. کسی نے پوچھا اتنی برکات؟ اور حالت یہ تھی ان کے مال کے نفع اور برکات اور فضیلت کی کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی جو وراثت میں مال بچا تھا وارثوں کے لیے وہ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں درہم و دینار کی شکل میں موجود تھا. اتنا سونا اور چاندی تھا کہ ان کے ورثاء کلاڑیوں اور ہتھوڑوں سے وہ مال سونا چاندی زیورات کاٹتے تھے اور ورثاء میں تقسیم کرتے تھے. کسی نے پوچھا اتنی برکات کیوں؟ تو فرمایا میں نے 3 اصول زندگی میں اپنائے. میں مال ادھار خریدتا نہیں، ادھار بیچتا نہیں، اور کل کی لالچ میں مال کو ذخیرہ اندوزی آج نہیں کرتا. میں ذخیرہ اندوزی سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں اور بچتا ہوں. کل 20 دینار کا ہو میں آج 2 دینار میں مال بیچ دیتا ہوں. اور سب سے بڑی وجہ انہوں نے بتائی کہ میں اللہ کا دیا ہوا مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. اور یہ میں نے بارہا اس کا تجربہ خود بھی کیا ہے کہ آپ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جب خرچ کرتے ہیں تو پھر اللہ دنوں یا مہینوں یا سالوں میں نہیں بلکہ دنوں میں آپ کے تجارت کو پروان چڑھتا ہے. اب رہی بات تجارت کو کیا کیسے جائے. تھوڑا سا جو مال ذخیرہ ہے آپ کے پاس، آپ شریعت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کے شروع کر دیں. وسوسوں میں نہ پڑیں، پریشان نہ ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آپ توکل کریں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تو اتنے بڑے تاجر نہیں بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، شریعت کو مد نظر رکھا اور اس امت کے سب سے بڑے تاجر بنے. وسوسوں میں ہم نہ پڑیں. وہ کہتے ہیں نا جی، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے. بس ہمیں شروع کر. کسی پنجابی شاعر نے بھی بڑا خوب فرمایا ایسے موقع پر جو ڈر ڈر کے تجارت میں ہاتھ نہیں ڈالتے. تو فرمایا کہ اگن والے اگ پیندے نے سینہ چیر کے پتھراں دا، بے ہمت ہوندے نے جڑے بہ کے شکوہ کرن مقدراں دا. اللہ ہمیں صحیح اصول شریعت کے مطابق تجارت کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.